بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں APP نیوز اور میں ہوں علی رضا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے APP ہیڈ لائنز پہ۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی چین کے وزیر دفاع سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان خطے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی بالادستی کے عزائم سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر مملکت کی چینی حکومت کی کورونا وائرس کی وبا کے خلاف اقدامات کی تعریف۔ چینی وزیر دفاع کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں کورونا وائرس کی تازہ صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ کرپٹ اپوزیشن غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہی ہے۔ جلسوں میں کورونا وائرس جیسی موذی وبا کا مذاق اڑانا حماقت ہے۔ وزیر اطلاع سینیٹر شیبلی فراز کا ٹویٹ۔ کہا دنیا کورونا سے بچاؤ کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری اپوزیشن SOPs کی خلاف ورزی کر کے کورونا وائرس کو دعوت دے رہی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چین کے وزیر دفاع وی فنگ ہی کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ دیوان صدر میں تقریب میں وزیر دفاع، تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ چینی وزیر دفاع کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے پر اعزاز سے نوازا گیا۔ ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 49,105 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2,458 کیسز رپورٹ، جبکہ 66 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں 3,43,286 مریض کورونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، وائرس سے 6,35,00,000 سے زائد افراد متاثر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام، لاہور میں جدید بس ٹرمینل بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا حکومت صوبے کے ٹرانسپورٹ نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں گرین الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کی والدہ خاتون اول یا کسی بزرگ کے متعلق کوئی بھی بیانات نہیں دیے۔ بیگم صفدر اعوان نے آل شریف اور اپنے والد کی ذاتیات کی سیاسی روایت کو پھر سے زندہ کر دیا۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیگم صفدر اعوان کے بیانات پر رد عمل۔ کہا وزیر اعظم کی والدہ کی وفات کے حوالے سے نامناسب دماغ قابل مذمت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان سے IG فرنٹیئر کور نارتھ میجر جنرل راحت نسیم احمد خان کی ملاقات۔ صوبے بھر میں بشمول ضم قبائلی اضلاع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی امور پر بریفنگ دی گئی۔ صوبے کے تمام اسکولوں میں طلباء و طالبات NCOC کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام ترقی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہے۔ حکومت نے اپنے جلسے منسوخ کر دیے۔ ان حالات میں PDM بزد ہے اور عوام کی جانوں سے کھیل رہی ہے۔ ضلع ملتان میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ مہم 5 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کمشنر ملتان نے کہا جلسے کی وجہ سے ملتان میں پولیو مہم 1 روز تاخیر سے شروع کی گئی۔ والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر موذی مرض سے محفوظ بنائیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملتان میں کارروائی۔ 3,375 کلو مضر صحت وے پاؤڈر برآمد۔ DG فوڈ اتھارٹی نے کہا ناقابل صراف ملک پاؤڈر کی مختلف برانڈز کے پاؤڈر میں مکس کر کے پیک کیا جا رہا تھا۔ عوام جعلی پروڈکٹس تیار کرنے والوں کی نشاندہی کر کے اس ناسور کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ چیف ٹریفک آفیسر پشاور کا عوامی شکایات پر لیڈی ریڈنگ اسپتال ایمرجنسی وارڈ کا دورہ۔ غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک کی روانی کا مکمل جائزہ لیا۔ چیف ٹریفک آفیسر نے کہا سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر سے تجاوزات، مافیا اور غیر قانونی پارکنگ کو ختم کرنے کا عمل جاری ہے۔ LRH مصروف ترین شاہراہ ہے۔ ٹریفک کی روانی میں بہتری لانے کے لیے شہری تعاون کریں۔
ہیڈرز آپ نے جانی ہے بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ پاکستان خطے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ چینی وزیر دفاع جنرل وی فنگ ہی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان ون چائنا پالیسی، تائیوان، تبت، سنکیانگ اور بحیرہ جنوبی چین پر چین کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی بالادستی کے عزائم سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث اور چین پاکستان ساتھی راہداری کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ صدر عارف الوی نے چین کی معاشی ترقی اور چینی حکومت کی کرونا وائرس کی وبا کے خلاف اقدامات کی تعریف اور مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر چینی حمایت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر جنرل وی فنگ ہی نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مابین فوجی تعلقات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور امید ہے کہ اس دورے سے دفاعی تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ چین پاکستان کے ساتھ ترقی کی فوائد بانٹنا چاہتا ہے جو پاکستان کی معاشی ترقی میں مددگار ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ کرپٹ اپوزیشن غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہی ہے۔ جلسوں میں کرونا وائرس جیسی موذی وبا کا مذاق اڑانا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ دنیا کرونا سے بچاؤ کے لیے کرفیو اور مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے اور ہماری اپوزیشن ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے کرونا وائرس کی مہلک وبا کو خود دعوت دے رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چین کے وزیر دفاع جنرل وی فنگ ہی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چین کے وزیر دفاع وی فنگ ہی کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ معزز مہمان کو ایوان صدر میں پروقار تقریب میں اس کے اعزاز سے نوازا گیا۔ تقریب میں وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ معزز مہمان کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بالخصوص دفاعی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے پر یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ وہ پاکستان کے مخلص اور قریبی دوست ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور چین کی مسلح افواج کے درمیان دفاعی تعلقات مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے صوابی کے علاقے چھوٹا لاہور میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں قتل ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور معاملے کو جرگے کے ذریعے حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں امن و امان کے لیے عوام جرگہ بنائیں کیونکہ لوگوں کو بھی امن و امان کے قیام میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسپیکر نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آج لاہور اور سندھ میں بھی جرگے ہو رہے ہیں۔ اس معاملے کو بھی زیادہ طول نہ دیا جائے اور جرگے کے ذریعے مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ ہم سارے ایم این اے سارے پھر رہے ہیں، حاضری بھی لگا، اور خاص کر ہم اپنے عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیول پہ بھی اس قسم کی کرائمز کے خلاف یا اس قسم کے واقعات کے خلاف جو ہے نا وہ جرگے بنائیں، وہ اپنا اقدامات کرے، امن و امان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج لاہور میں بھی جرگہ ہو رہا ہے اور ایئرسین میں بھی جرگہ ہو رہا ہے، اور ہمیں جو بھی ہمارا کردار ہوگا ہم انشاءاللہ امن بحال کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے۔ بھائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور ایک اہم خبر جہاں پر آپ سے شیئر کرتے جائیں، ملک بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 49,105 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 17,941، سندھ میں 18,816 اور خیبر پختونخوا میں 4,137 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 606 اور اسلام آباد میں 5,945 کیسز باقی رہ گئے۔ گلگت بلتستان میں 179 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,481
فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 2458 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 66 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مبتلا 3,43,286 مریض صحتیاب ہو گئے، جبکہ دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,35,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 14,73,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ معاشرے میں ایڈز بیماری کے بارے آگاہی اور شعور پیدا کرنا سب ایڈز بیماری سے اہم ہے۔ پاکستان میں خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بچے بھی ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے ورلڈ ایڈز ڈے کی مناسبت سے منعقدہ آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی اس اہم مسئلے پر شرکت پر انتہائی شکر گزار ہیں۔ ایڈز جیسی بیماری پر قابو پانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر محنت کرنی چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں ایسی بھی کرنی ہوگی۔ بیماریوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا دور حاضر کی اہم ضرورت ہے۔ بزار حکومت کا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ایک اور احسن اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی ہدایت پر پنجاب کے سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کی ایمرجنسی وارڈز میں عام مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولت دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے کہا کہ سوشل سیکیورٹی کے اسپتالوں کی ایمرجنسی وارڈز میں عام مریضوں کا بھی مفت علاج ہوگا۔ ایمرجنسی وارڈز میں صنعتی ورکرز کے ساتھ عام مریضوں کی بھی پوری دیکھ بھال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ ڈور اور ان ڈور میں بھی عام مریضوں کے علاج معالجے کی تجویز زیر غور ہے۔ اس ضمن میں قابل عمل سفارشات تیار کرنے کی ہدایت بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لیبر ورکرز کو انصاف صحت کارڈ بھی فراہم کریں گے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے فیکٹریوں کے انسپیکشن ختم کرنے کی بھی اصولی منظوری دی اور انہوں نے انسپیکٹر لیس رجیم متعارف کروانے کے لیے قابل عمل تجاویز پر بھی تجاویز طلب کر لی ہیں۔ اجلاس میں سیلف اسٹیٹمنٹ اسکیم متعارف کروانے کی بھی تجویز دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے محکمہ لیبر سے حتمی پلان طلب کر لیا ہے۔ وزیر کالونیز اور جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بیگم صفدر اعوان کے ملتان جلسے میں دیے گئے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بیگم صفدر اعوان نے آل شریف اور اپنے والد کی ذاتیات کی سیاسی روایت کو پھر سے زندہ کر دیا۔ بیگم صفدر اعوان نے وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی زندگی اور ان کی والدہ سے تعلق سے متعلق انتہائی گھٹیا اور چھوٹی باتیں کی۔ میں نے ملتان کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے آل شریف کی، اپنے والد صاحب کی اور اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی اور عمران خان صاحب کی والدہ کیا اور ان کا آپس کا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے انتہائی گھٹیا، بلو دا بیلٹ اور انتہائی چھوٹی باتیں کی کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں بیگم صفدر اعوان صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان صاحب نے آپ کے والد صاحب کی والدہ یا خاتون یا کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی بھی مارکس نہیں دیے تھے، لیکن آپ نے بھرے جلسے میں ساری دنیا کے سامنے جس گندے اور غلیظ طریقے سے عمران خان صاحب کا اور ان کی والدہ کے رشتے کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور ان کی وفات کے اوپر عمران خان صاحب کی والدہ کی جس انداز سے جو ہے وہ پکچر کھینچنے کی کوشش کی، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کا نام روشن کرنے کے لیے اور اپنے والدہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے اربوں روپے کی مالیت کا ایک ایسا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال قائم کیا کہ جو آج پوری دنیا میں مانا جانا پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال سے پاکستان کوئٹنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین معظم رشید کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران کوئٹنگ انڈسٹری کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ صنعت کاروں کے مسائل کا حل اور انہیں سہولیات دینے کی حکومت کی ذمہ داری ہے اور کوئٹنگ انڈسٹری کی سیل ٹیکس ریفنڈ کا مسئلہ FBR کے حکام سے رابطہ کر کے حل کرایا جائے گا۔ اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھانا آپ کو بتائیں، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان سے انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نارتھ میجر جنرل راحت نسیم احمد خان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبہ بھر بشمول ضم قبائلی اضلاع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا نے امن و امان کے قیام میں فرنٹیئر کور کی پیشہ ورانہ فرائض کی تعریف کی۔ دوسری جانب وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام خان ترقی نے کہا کہ NCOC کی گائیڈ لائنز کے مطابق صوبے کے تمام اسکولوں میں طلباء و طالبات کو ہفتے میں صرف ایک دن اور ایک کلاس کو بلایا جاتا ہے۔
جس میں ان کے ہوم ورک اور اسائنمنٹس دی جاتی ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کینٹ نمبر 1 پشاور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہرام خان ترقی نے کہا کہ تمام اسکول انتظامیہ اور طلباء SOPs پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر بھی قانون کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہے، ہم نے اسکولوں کا مرحلہ وار اجازت دی ہے جبکہ حکومت نے اپنے جلسے بھی منسوخ کر دیے ہیں اور ان خیالات میں بھی PDM بزد ہے اور عوام کی جانوں سے کھیل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سیمپلنگ طریقہ کار میں بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کسی بھی جگہ سے سیمپل کے لیے نمونے مفت نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس حوالے سے DG فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں تمام سیمپل کی قیمت ادا کر کے خریدیں گی۔ سالانہ سیمپلنگ شیڈول کے مطابق بازار میں موجود تمام اشیاء خورد و نوش کی سال میں 3 سے 4 دفعہ سیمپلنگ کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے انڈسٹری مالکان اپنی مرضی سے مفت ٹیسٹنگ کے نمونے دیتے تھے۔ خبر دیں ملتان سے، جہاں ضلع بھر میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ ڈویژن کی سطح پر اضلاع میں پولیو مہم کل سے جاری ہے۔ اس حوالے سے کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ جلسے کی وجہ سے ضلع ملتان میں 1 روز تاخیر سے پولیو مہم شروع کی گئی تھی۔ ڈویژن کے باقی اضلاع میں کل سے پولیو مہم کا آغاز ہو گیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں مالاکنڈ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر ریحان گل خٹک اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر وحید گل نے سخاکوٹ اور درگئی میں بچوں کی ویکسین پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ نے مہم چلانے والی ٹیموں کے ساتھ مہم میں بھی حصہ لیا اور ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ریحان گل خٹک نے کہا کہ ضلع مالاکنڈ 2012 سے پولیو فری ڈسٹرکٹ ہے اور انشاءاللہ عوام، علماء اور میڈیا کے تعاون سے مالاکنڈ کو پولیو فری ڈسٹرکٹ برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ضلع بھر میں کہیں بھی اس کے قطرے پلائے جانے سے انکاری شخص سامنے نہیں آیا اور ضلع مالاکنڈ کے لوگوں نے ہمیشہ قومی معاملات اور پولیو سے بچاؤ کے سلسلے میں انتظامیہ اور حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ خبر دیں ملتان سے، جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایک اور احسن اقدام، اسٹامپ پیپر کا تمام سسٹم کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ عام شہریوں کی جائیدادوں کی خرید و فروخت میں جعلی سازی کے آگے بند باندھ دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے 278 اسٹامپ فروشوں میں سمارٹ کارڈ تقسیم کیے ہیں۔ سمارٹ کارڈ کی تقسیم کی تقریب ریونیو کھلی کچہری باغ لانگے خان میں منعقد ہوئی۔ دوسری جانب کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے ریونیو عوامی خدمات کچہری کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے شہریوں کے مسائل سن کر موقع پہ حل کرنے کے اقدامات جاری کیے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ گزشتہ 2 کچہریوں میں 1285 درخواستیں موصول ہوئی ہے، جن میں سے 1075 حل کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی وژن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ برکان سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم نے خالد بسرہ کی قیادت میں سہولت بازار تتلے آلی کا اچانک دورہ کیا اور سستے داموں اشیاء کی فراہمی کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انسپیکشن ٹیم نے سہولت بازار میں خریداری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ضلع گوجرانوالہ میں بشمول نوشہرہ برکان 5 تحصیلوں اور گوجرانوالہ شہر میں 14 سہولت بازار قائم کیے گئے تھے۔ سہولت بازاروں کا مقصد معیاری اشیاء سستے داموں عوام کو فراہم کرنا ہے اور اس مقصد میں تجارتی حلقوں کا بھی تعاون شامل کیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں ملتان سے، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسٹیڈیم چوک شاہ رکن عالم میں وے پاؤڈر کے ری پیکنگ یونٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ 3375 کلو وے پاؤڈر برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے DG فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم کی جانب سے اسماعیل وے پاؤڈر کی ری پیکنگ یونٹ پر کارروائی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ناقابل سراغ ملک پاؤڈر کو مختلف برانڈز پاؤڈر میں مکس کر کے پیک کیا جا رہا تھا۔ چیف ٹریفک آفیسر پشاور عباس مجید خان مروت نے عوامی شکایات پر لیڈی ریڈنگ اسپتال ایمرجنسی روڈ کا دورہ کیا اور وہاں غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر نے غیر قانونی کار پارکنگ اور تجاوزات کو رضاکارانہ طور پر ہٹانے کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی اور روڈ کنارے سے ملبہ اور کچرا ہٹانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں پشاور کی، جہاں چارسدہ پولیس نے خواجہ سرا کو اغوا کرنے والے گروہ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے خواجہ سرا کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ کارروائی DPO چارسدہ محمد شعیب خان کی ہدایت پر DSP تنگی خالد خان کی زیر نگرانی SHO تھانہ تنگی مسعود خان نے کی۔
اس حوالے سے SHO تھانہ تنگی مسعود نے کہا کہ تھانہ تنگی کی حدود میں احمد آباد میں چند خواجہ سرا محفل موسیقی کے لیے آئے ہوئے تھے، جہاں پر پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس جا رہے تھے۔ جب سے خواجہ سرا بوچے پل کے قریب پہنچے تو اغوا کاروں کا وہ گروہ 2 ملزمان نے ان پر فائرنگ کی اور ان کو زبردستی اغوا کر لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور اغوائی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اغوا کاروں کو گروہ کو 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خبر شامل کریں میرپور خاص سے، جہاں بار کونسل کا الیکشن جیتنے کے بعد ایڈوکیٹ میر نعیم تالپر اور ننند کمار گھوکلانی کے اعزاز میں استقبالی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سندھ بار کونسل کا الیکشن جیتنے کے بعد ضلعی بار ایسوسی ایشن میرپور خاص میں اراکین سندھ بار کونسل ایڈوکیٹ محمد نعیم تالپر اور MPA ایڈوکیٹ ننند کمار گھوکلانی کے اعزاز میں وکلاء کی جانب سے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیرستان کے عرفان محسود کا 38واں گینز ورلڈ ریکارڈ منظور ہو گیا۔ گینز ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے تصدیقی ای میل بھی موصول ہو گئی ہے۔ عرفان محسود نے اپنے نئے ورلڈ ریکارڈ میں 1 منٹ میں 60 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 27 سٹار جمپس کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ عرفان محسود دنیا کے پہلی مارشل آرٹس ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈ توڑا ہے، اور اس کے علاوہ عرفان محسود سب سے زیادہ پش اپس کے ریکارڈ بنانے والے دنیا کے واحد کھلاڑی بھی ہیں۔ اس سے قبل وہ انڈیا، امریکہ، عراق، برطانیہ، فلپائن، اٹلی کے ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں۔ APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر ہونے کے لیے دیکھتے رہیں APP نیوز۔ آپ کو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com